آج میں آپ کو بہت ہی آسان نہاری بنانے کا طریقہ بتاؤں گی، اور نہاری مسالہ پہلے ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں جو مسالے یوز ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اس میں نے لیا ہے جی سونف لی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہم نے لے لیا ثابت دھنیا، ساتھ ہی زیرہ ہے اور تیز پات ہے، بڑی الائچی جو بلیک والی ہوتی ہے، بادیان کے پھول، لونگ، کالی مرچ، جائفل جوتری، یہ چھوٹی جو گرین والی الائچی ہے وہ لے لیں، ساری آپ نے چیزیں لے لینی ہیں اور اس کو ڈرائی روسٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بیسن لے لیا اور ساتھ ہی ہم نے آٹا لے لیا، 1 کپ آٹا تھا گندم کا جو آٹا ہے، ٹھیک ہے، اور بیسن ہاف کپ، اس کو ہم نے روسٹ کر لیا اسی طرح ہلکا ہلکا آپ نے پکا لینا ہے، بہت کلر اس کا براؤن نہیں کرنا۔ اور یہ مسالے ہم نے جو ڈرائی روسٹ کیے تھے نہاری کے، یہ آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، جب ٹھنڈے ہو جائیں، نارمل ٹمپریچر پہ آئیں گے تو پھر آپ نے بلینڈر میں بلینڈ کرنے ہیں۔ تو ساتھ ہی آپ نے پھر وہ جو ہم نے آٹا اور بیسن لیا تھا اس کو ہم نے ہلکا سا پکا لیا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا یہ اس کے اندر نہاری مسالے کے اندر مکس کر لیں گے۔ اور باقی بھی چیزیں آپ کو میں بتاؤں گی، ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا، یہ اتنا آسان ہے، یقین کریں میرے صرف 5 منٹ لگے تھے نہاری پکاتے ہوئے۔ اگر مسالہ گھر میں ہی آپ تیار کریں گے تو اس سے بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اب ہم نے مکس کر دی کشمیری لال مرچ، ٹھیک ہے، 1 ٹیبل اسپون، اس سے کلر بہت اچھا آ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ہلدی پاؤڈر ہے، یہ ہم نے ½ ٹی اسپون لیا ہے، اور نمک جو ہے ہم نے یہ اپنے آپ ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں، لیکن میں نے لیا ہے 1½ ٹی اسپون، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے اس میں نارمل جو سرخ مرچ کا پاؤڈر ہوتا ہے وہ 1 ٹی اسپون ڈال دیا۔ اب ان سب مسالوں کو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہمارے مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں، اس میں گٹلیاں نہ بنیں۔ آپ نے اس طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس میں گٹلی نہ بنے اور ہمارے مسالے سارے مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں، اور جن نے سبسکرائب کر لیا ان کی تعاون کا بے حد شکریہ، اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں سارے مسالے ہمارے مکس ہو گئے۔ اب نیکسٹ کیا کرنا ہے، اب ہم نے ایک پریشر کوکر لے لیا اور اس میں ہم نے کوکنگ آئل ڈال دینا ہے، تقریباً اس میں ہم نے 1 کپ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم نے بیف کا گوشت میں نے لیا تھا، نلیاں بھی تھی اس میں، ٹھیک ہے، نلیوں کے ساتھ نہاری بہت ٹیسٹفل بنتی ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کو ساتھ یہ نلیاں بھی مل جائیں۔ تو ساتھ ہی ہم نے گوشت ڈال دیا ہے، گوشت کو آپ نے اچھے طریقے سے دھو کے ڈرائی کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں ڈال دیا، 1.5 ٹیبل اسپون ہے، ٹھیک ہے، 1½ ٹیبل اسپون۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا پکا لیا 5 منٹ، تاکہ اس کا جو کچا پن ہے دور ہو جائے۔ اب ہم نے وہ مسالہ جو نہاری والا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو اب زیادہ اس میں ڈال کے پکانا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ہلکا سا ہی ڈال کے پکائیں۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دینا ہے، پانی میں نے تقریباً 1 لیٹر کے قریب ڈالا تھا، تاکہ ہمارا گوشت بھی گل جائے اور ہمارا مسالہ بھی اچھے طریقے سے بن جائے۔ اب یہ دیکھیں تقریباً ہم نے 12 سے 15 منٹ لگایا ہے، تو یہ ہمارا ماشاءاللہ گوشت پرفیکٹلی گل چکا ہے، اور نہاری کی شکل بھی دیکھیں بہت اچھی آئی ہے، اور ٹیسٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنی خوشبو تھی گھر میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور کھانے میں بھی بہت مزہ آیا۔ آپ ضرور ٹرائی کریں، اور جو بچیاں ہیں جو بھی کوکنگ سیکھ رہی ہیں، اگر اس طرح کی نہاری وہ گھر میں تیار کر کے بنائیں گے مسالہ، تو سب ان کی تعریف کریں گی۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کم بجٹ میں اچھی چیز بن جائے، تو آپ کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی نہاری کیسی بنی۔ اس کے بعد ہم نے ڈش آؤٹ کیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ہری مرچیں ہم نے کاٹ کے ڈال دیں، آپ اوپر ادرک بھی ڈال سکتے ہیں بری بری کٹنگ کر کے، اور لیمن میرے پاس تھا وہ تھوڑا سا ڈال دیا، اور ماشاءاللہ دیکھیں۔ اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔